پاکستان میں اور بیرون ملک شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ خبر ناقابل یقین ہو، لیکن ہماری معلومات کے مطابق، ہماری تصدیق کے مطابق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر نہ صرف اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل چکا بلکہ عمران خان کو ان کی مشروط رہائی سمیت 3 بڑی آفرز بھی کر دی گئی ہیں، اور ایسا پاکستان کی عدالتی، سیاسی، آئینی، قانونی، انتخابی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی سیاستدان نے، کسی مقبول ترین سیاستدان نے اپنے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، باخبر حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم 2 یقین دہانیاں کرا دی گئی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو ابتدائی سطح پر جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق نمبر 1 عمران خان کی عدالتوں سے ہونے والی رہائی یا کیسز کی واپسی کے راستے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گی، اور یہ سلسلہ بہت جلد شروع ہوگا اور 20 جنوری سے پہلے مکمل ہوگا۔ دوسری بڑی یقین دہانی، اگر عدالتوں سے عمران خان کے مینڈیٹ کی واپسی ہوتی ہے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گی، یعنی یہ بات بالواسطہ طور پر تسلیم کر لی گئی کہ عمران خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، دونوں چیزوں کے راستے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی رکاوٹ ہے۔ دوسری جانب اطلاعات یہی بھی ہیں کہ عمران خان سے گارنٹی دلوانے کے حوالے سے درخواست کی گئی ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے بیرون ملک مقیم دوستوں کے ذریعے ہمیں اس بات کی گارنٹی کم از کم دلوا دی جائے عمران خان سے کہ ان کی مینڈیٹ کی واپسی اور ان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد جو اہم ترین عہدے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، ان پر کی جانے والی جو تقرریاں ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ ان چیزوں کی مکمل طور پر تصدیق کر رہی ہیں، خاص طور پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جنہیں عمران خان کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا، ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آنا انتہائی اہم کہ مذاکرات کو 31 جنوری تک منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور مذاکرات کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو اسیران کی فی الفور رہائی عمران خان سمیت تمام بے گناہ قیدیوں کی، اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ اب یہیں سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ 31 دسمبر کی تاریخ کہاں سے، کیوں کر اور کیسے آئی، اور کس طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے امریکہ کو۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ پاکستان تحریک انصاف کے الائی صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ 31 جنوری 2025 تک مذاکرات کو حتمی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ راولپنڈی میں وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ہمراہ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پارٹی کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے، کارکنان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پارلیمنٹ کی 4 دیواری کو پامال کیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترسیلات زر کے حوالے سے عمران خان کی جو کال ہے وہ جاری رہے گی، ہم 31 جنوری 2025 تک مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر جو ان کی جانب سے دی گئی وہ یہ تھی کہ عمران خان پاکستان کی خاطر سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں، یہی ہے وہ پہلی یقین دہانی جو عمران خان سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ جناب عمران خان ہمیں معاف کر دیں۔ یہ پیغامات جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کو محسن نقوی صاحب کے ذریعے پہنچائے جاتے رہے، خاص طور پر عدت نکاح کیس اور دیگر معاملات کے حوالے سے عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ ان کے ساتھ بشرا بی بی کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، جو کچھ بنی گالہ کے اندر، زمان پارک کے اندر ان کے ساتھ کیا گیا، ان کی ذات کی حد تک، ان کی اہلیہ کی ذات کی حد تک جس قسم کا غلیظ اور گھٹیا پروپیگنڈا ان کے نکاح کے حوالے سے کیا گیا، جو جھوٹے کیسز بنائے گئے، ان تمام تر چیزوں کو وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی خاطر۔ خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کو بھی، ناروا سلوک کو بھی صرف پاکستان کی خاطر وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے جو ہے وہ تمام کارکنان کو فسطیت کا سامنا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا ہے، اور عمران خان نے کرم کے معاملے پر جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ بھی خصوصی گفتگو کی ہے، اور کہا ہے کہ اس مسئلے کا جلد جو ہے وہ حل نکالا جائے۔ اور 2 مطالبات ایک بار پھر صاحبزادہ حامد رضا نے سامنے رکھے کہ 9 مئی پر سپریم کورٹ کے سینئر ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور CCTV فوٹیج سامنے لائی جائیں۔ اس کے علاوہ 26 نومبر پر ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ وہاں پر گولی چلی، کیوں چلی، اس کی وجوہات اور اس کی مکمل تحقیقات، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام اور جمہوریت پر حملہ تھا۔ اور ہمارا دوسرا مطالبہ 9 مئی اور اس کے بعد کے تمام تر کیسز میں سیاسی اسیران کی رہائی کا ہے۔ ایسے تمام افراد کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی۔ جی ہاں، انہوں نے ریپیٹ کیا کہ عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی۔ عمران خان عدالتوں میں اپنے مقدمات کا سامنا کرنے کے بعد جیل میں آئیں گے۔ ہماری کمیٹی جو ہے وہ حکومت سے سیاسی انتقام روکنے پر بات کرے گی۔ عمران خان نے افغانستان پر حملے کی مذمت کی ہے، معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ عمران خان کو جو اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلنے کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اہم ترین پیغام پہنچایا گیا، وہ پیغام یہی تھا جناب کہ آپ جو ہے وہ کچھ عرصہ کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، اور آپ کو جو ہے وہ 3 آفرز جو ہے وہ عمران خان کے لیے رکھی گئی۔ پہلی آفر یہ تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ اسلام آباد پنڈی کی اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ رہا کر کے اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے گا عمران خان کو
खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल के अंदर, पेशावर जेल के अंदर इमरान खान की ख्वाहिश पर उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है। ये पहली ऑफर की गई कि अगर इमरान खान चाहते हैं, और दूसरी बड़ी ऑफर ये की गई कि अगर इमरान खान जो है वो हाउस अरेस्ट होना चाहते हैं तो अडयाला जेल से हम उनको रिहा कर देते हैं और बनी गाला में उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन इमरान खान जो है वो कुछ अरसे के लिए सियासी मामलात पर बयानबाजी से खामोश रहेंगे। तीसरी बड़ी ऑफर जो इमरान खान को की गई वो ये कहा गया कि इमरान खान अगर इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो उन्हें बैरून मुल्क खासतौर पर अमेरिका का नाम उनके सामने रखा गया कि वहाँ पर जो है वो इस वक्त इमरान खान के हक में आवाज़ें भी उठ रही हैं और वहाँ पर जो नई इंतज़ामिया है, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया, वो इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात भी रखती है, माजी में भी अब भी। और अगर इमरान खान इस बात की ख्वाहिश का इजहार करें कि वो जाना चाहते हैं तो हम इस रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि इमरान खान को फैसिलिटेट किया जा सकता है अगर वो अमेरिका जो है वो जाना चाहते हैं। अच्छा, मामला जनाब कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने शायद इमरान खान को भी रवायती सियासतदान समझ रखा था, आसिफ जरदारी साहब की तरह, बेनज़ीर भुट्टो की तरह, अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह, मियां नवाज शरीफ साहब की तरह, कि जनाब हम उनके सामने जो है वो जेल की मुंतकली का कोई ऑप्शन रखेंगे जैसे आसिफ जरदारी साहब को सहूलत दी गई, या हम जनाब उनको एक खुद साख्ता जलावतनी की कोई ऑफ़र देंगे जैसी कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के सामने रखेंगे, या हम उनको हाउस अरेस्ट की कोई ऑफ़र देंगे। इस किस्म की ऑफ़र्स भी पाकिस्तान में माजी में सियासतदानों को दी गई और उन्होंने जो है वो ऑफ़र्स कबूल की, उनसे फ़ायदा उठाया। तो इनका यह ख्याल था कि शायद इमरान खान एक रवायती सियासतदान है और इन तीनों में से कोई ना कोई ऑफर जो है वो इमरान खान कबूल कर लेंगे। ज़राए का यह दावा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी, और हुकूमत के अंदर जो नून लीग के लोग हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान ने वाज़े तौर पर किसी भी किस्म की डील करने से, किसी भी किस्म की डील हासिल करने से इस हुकूमत से, चुनतखब हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से साफ साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान ने अपने साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर आम माफ़ी का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा तरसीलात ज़र के हवाले से कॉल जो है वो हमारी जारी रहेगी, मुज़ाकरात हर सूरत 31 जनवरी तक मुकम्मल किए जाएं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि वो किसी डील के नतीजे में किसी किस्म की कोई रहाई नहीं चाहते, तमाम मुकदमात का सामना करके वो अदालतों के जरिए बाहर आएंगे। तहकीकात होनी चाहिए कि 9 मई और 26 नवंबर के पीछे कौन है। इमरान खान ने कहा कि जब तक तमाम सियासी कैदियों को रहा नहीं कर दिया जाता और तमाम मामलात अदालतों के जरिए एक स्ट्रीम लाइन नहीं हो जाते, एक नॉर्मल तरीके से नहीं चलने दिए जाते, उस वक्त तक वो किसी किस्म की कोई रहाई जो है वो कबूल नहीं करेंगे किसी डील के नतीजे में, और वो अदालतों के नतीजे में होने वाली जो रहाई है उसे ही कबूल करेंगे। अलीमा खान साहबा का बयान भी यही बताता है, उन्होंने भी यही बात की कि इमरान खान ने कहा कि सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो वापस नहीं होगी, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बेशक जो है वो जेल में रखें लेकिन बाकी सियासी कैदियों को रहा किया जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यानी अमेरिका जाने से भी इनकार कर दिया, मैं हाउस अरेस्ट बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा, यानी बनीगाला आने से भी इनकार कर दिया, और उन्होंने वाज़ेह किया कि ना ही पेशावर ना ही KPK की किसी और जगह, किसी और जेल के अंदर हरगिज़ नहीं मैं जाऊंगा। और हमारे जो मुतालबात हैं वो क्या हैं, वो यही है कि पहले फेज़ के ऊपर ये दोनों मुतालबात, सियासी असीरान की रहाई 26 नवंबर 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन का क़याम, और उसके बाद फिर जो अगला मरहला है वो है जनाब जो मैंडेट है, नेशनल मैंडेट 8 फरवरी को जो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से दिया गया इमरान खान को, उसकी वापसी। फिर जनाब इसकी तस्दीक भी कर दी गई कि सेक्रेटरी इतलात ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर ज़राए ने भी कि इमरान खान से जो है वो मईशत से मनसूब एक गलत और झूठा बयान चलाया गया कि इमरान खान ने ये बात मान ली है, ये तस्लीम कर लिया कि ये हुकूमत ने जो है वो इस्तेकाम ले है मईशत के अंदर, या इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बचा लिया है, लेकिन जो है वाज़ेह किया कि इस किस्म का कोई बयान इमरान खान की जानिब से नहीं दिया गया। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो जनाब इमरान खान की जो बातें हैं वो मीडिया के जरिए, मखसूस मीडिया के जरिए जो है फैलाई गई कि इमरान खान ने हुकूमत की तारीफ़ की है कि इस मईशत को उन्होंने बचा लिया है। ऐसा इस किस्म का कोई बयान जो है वो इमरान खान की जानिब से जो है वो बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उनकी जानिब से आर्मी चीफ साहब के जो उस्ताद समझे जाते हैं, बल्कि वो दावा भी करते हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के उस्ताद होने का और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के उस्ताद होने का, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्हें जो है वो मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान जो है वो मुकर्रर किया गया है। और मौसूफ ने यह फरमाया है कि इमरान खान के बयानात को हम नहीं देखेंगे बल्कि हम वो देखेंगे जो कि मुतालबात है, तहरीरी मुतालबात कमेटी की जानिब से किए गए हैं। तो जनाब उनके लिए अर्ज़ यही है कि कमेटी जो है वो तहरीरी जो उनके मुतालबात हैं वो इमरान खान से हदायत की रोशनी के बाद ही उन्होंने तरतीब दिए हैं, और बिल्कुल दोनों के अंदर जो है वो एक जो है वो सहमत है, कोहेरेंस है उनके अंदर। ऐसा ही है, इमरान खान ने भी यही दो बातें की हैं और यही कहा है कमेटी को कि इन्हीं दो नुकात के ऊपर आप मुज़ाकरात करेंगे, और फिर एक टाइम फ्रेम भी दिया इमरान खान ने और उस हुकूमत को मौका दिया, आखिरी इस्टेब्लिशमेंट को मौका दिया, कहा कि चले हम कोई 31 दिसंबर तक की बात नहीं करते, हम 15 जनवरी तक की बात नहीं करते, हम आपको 31 जनवरी तक का टाइम देते हैं। और इस ख्वाहिश का इज़हार क्योंकि किया गया था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया जब तक आकर इक़्तिदार अमेरिका के अंदर नहीं संभाल लेती उस वक्त तक हमें जो है वो टाइम दिया जाए। उससे पहले क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की इस चुनतखब हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान से कोई ना कोई जो है वो डील हासिल की जाए, इसीलिए जनाब अडयाला जेल का दरवाज़ा भी खुलता
ہوتا ہے عمران خان سے اہم ترین شخصیات ملاقات کر کے بالواسطہ پیغامات بھی پہنچاتی ہیں، لیکن پھر علیمہ خان جب عمران خان سے ملاقات کرتی ہیں تو عمران خان کا یہی موقف سامنے آتا ہے کہ عمران خان مقدمات کا سامنا کر کے خود کو پہلے بے گناہ ثابت کریں گے اور پھر نکلیں گے۔ اور پھر وہی بات کہ اس وقت یہ بے چین ہے، عمران خان کو پہلے جو ہے وہ جیل کے اندر رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اب جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے عمران خان کو جیل سے نکالنا، کیونکہ عمران خان ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کر کے جو ہے وہ جیل سے نہیں نکلنا چاہتے، اور اب یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے جناب ہم امریکہ کی خواہش پر عمران خان کو رہا کر رہے ہیں، ہم جناب عمران خان کی خواہش پر یا پاکستان تحریک انصاف کی خواہش پر عمران خان کو رہا کر رہے ہیں، چیزیں پیرالل چل رہی ہیں اور منطقی انجام کو تک چیزوں نے پہنچنا تھا، یہ وقت آنا تھا۔ عمران خان نے بہترین ٹیسٹ میچ کی طرح اپنی یہ سیاسی اننگز جو ہے وہ کھیلی ہے، اڈیالہ جیل کے اندر 500 سے زائد دن جس طرح بہادرانہ انداز میں انہوں نے قید کاٹی ہے، ماضی میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی، لوگ مثالیں دیتے ہیں آصف زرداری صاحب نے بڑی قید کاٹی، تو سب کو اس بات کا اندازہ ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ کس قسم کی قید تھی ان کی اور جیل کے نام پر کہاں وہ رہا کرتے تھے، کس قسم کی سہولتیں انہیں دستیاب تھیں اور کس طرح سے جناب انہوں نے قید کاٹی، سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کس طرح سے چاہے وہ 99 کے اندر جیل میں گئے ہوں یا ابھی جیل کے اندر گئے ہوں، دونوں دفعہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے اپنے خاندان سمیت جو ہے وہ فرار ہو گئے، یہاں پر اپنے رہنماؤں کو اپنے کارکنان کو جو ہے وہ مار کھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دیگر کیسز کا سامنا کرنے کے لیے جناب وہ چھوڑ گئے، اور اس وقت بھی ان تلوں کے اندر کسی قسم کا تیل نظر نہیں آیا۔ جو نون لیگ کے کارکنان تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو واضح جواب دے دیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے ایک جلسے کے اندر گلہ بھی کیا کہ مجھے کہا گیا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا، مضبوط ترین تعلق پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام کا بنا، قائم رہا، آج تک قائم ہے۔ پوری پاکستانی عوام نہ صرف عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ کارکنان کے خلاف، عام کارکنان کے خلاف، بچوں خواتین کے خلاف اور بوڑھوں کے خلاف، بزرگوں کے خلاف، جوانوں کے خلاف، سب کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے جعلی کیسز درج کیے گئے، لوگ نہیں ڈرے، نہیں جھکے، سختیاں انہوں نے برداشت کیے۔ اس کے بعد پھر جب الیکشن ہوا تو الیکشن کے اندر بھی ووٹ کے ذریعے انہوں نے بڑا انقلاب جو ہے وہ عمران خان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ وہ نہ صرف ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ جب موقع ملے گا وہ عمران خان ہی کو اپنے ووٹ کے ذریعے اقتدار میں لائیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک جو ہے وہ جعلی فارم 47 کی حکومت جو ہے وہ راتوں رات بنائی گئی، اور آج یہ تمام تر چیزیں کیونکہ کھل کر پاکستانی عوام کے سامنے تو پہلے ہی سے تھی۔